بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ ایک اور سفر شروع کرنے والے ہیں۔ سفر، کون سا سفر؟ اکٹھے چلیں گے، کسی ایک منزل پر پہنچنا ہے ہمیں، اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سفر میں ہم ایک منزل پر پہنچ رہے ہیں اور ایک کام کریں گے، اور وہ بہت ہی اہم کام ہے، اس کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں۔ وہ ہے جاننے کا سفر۔ کیا جاننے کا سفر؟ اپنے آپ کو جاننے کا سفر۔ اپنے آپ کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں ایک بہت زبردست ٹول آپ کو بتا رہی ہوں، اور وہ کون سا ہے؟ جرنل۔ میرا جرنل یعنی میری روزانہ کی ڈائری۔ ہم اس ڈائری میں اپنے بارے میں سوچنے کے بعد لکھیں گے، اور میری اپنی سوچنے کی روزانہ کی ڈائری، اپنے آپ کو جاننے کا یہ سفر۔ آئی ہوپ ہم سب ریڈی ہیں اس کے لیے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اپنے اندر دیکھو، اپنی حقیقت کو پالو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمیں یہ کہتے ہیں، فی انفسکم افلا تبصرون، لک ودن اینڈ فائنڈ یور سیلف۔ یہ جرنل، یہ ڈائری ایک خزانے کے نقشے کی طرح ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایک خزانہ ہے اور اس کا نقشہ میں نے آپ کو دیا ہے، لیکن یہ خزانہ آپ کو وہ والا سونا نہیں دے گا، بلکہ اور قیمتی چیز ڈھونڈنے میں مدد دے گا۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ اب آنکھیں بند کریں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یعنی آپ کو، اپنے آپ کو۔ یہ جرنل، یہ ڈائری، جہاں ہم اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنی طاقتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، سب کچھ لکھ سکتے ہیں، جو ہمیں خوش کر سکتا ہے، جو ہمیں پریشان کرتا ہے۔ یہ ایک جگہ ہے۔ اس ڈائری کو آپ نے ایک جگہ سمجھنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی جگہ ہے، آپ نے اپنے لیے لکھنا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ خود کو جان سکتے ہیں، اپنی خود کی تلاش کریں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اس سفر کو شروع کریں، جس میں ہم اپنا آپ ڈھونڈ لیں، ہم اس خزانے کو تلاش کر لیں۔ تو یہ جرنل کا مقصد کیا ہے؟ یہ ڈائری، روزانہ لکھنے کی ڈائری، یہ 6 سے 12 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، تاکہ وہ اپنے بارے میں سوچیں۔ تو آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ آپ کو مدد دے گا اپنے جذبات اور خیالات کو سمجھنے کے لیے، اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے، اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں، اپنے خاندان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں، ٹھیک بہتر فیصلے کرنے میں۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین زبردست طریقہ ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو خود بہترین جان سکیں۔ تو چلیں پھر اب شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اس کا پہلا پیج شروع کریں گے، صفحہ 1، پہلا صفحہ، میرے پسندیدہ لوگ۔ یہاں پر آپ اپنے 3 پسندیدہ لوگوں کے بارے میں سوچیں۔ تو آپ کو ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہوگا جو آپ کو پسند ہے۔ اب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے وہ زندہ نہ ہو، جو آپ کی زندگی میں بہت خاص ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی امی ہو سکتا ہے وہ میرے ابو ہو سکتا ہے وہ میرے کوئی ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی، اور میری امی میری بہت اچھی دیکھ بھال کرتی ہیں، میرا خیال رکھتی ہیں۔ تو اب آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کے بارے میں سوچیں، ویڈیو کو پاز کریں، اور جو نہیں لکھنا چاہتا یا نہیں لکھ سکتا وہ ڈرا بھی کر سکتا ہے ان کو، اور جو لکھنا جانتا ہے اور لکھنا چاہتا بھی ہے وہ ان باکسز کے اندر ان کے نام لکھ لے۔ تو جب آپ لکھ لیں تو ویڈیو کو پھر سے چلائیے گا، اور پھر ہم دوسرا سوال دیکھیں گے۔
اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. امید ہے آپ نے اپنا پہلا کام کر لیا ہے، رائٹ. اب دوسرا سوال، میرے 3 پسندیدہ دوست کون ہیں؟ تو اب آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں سوچنا ہے. دوست جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمیں ان سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے کیونکہ وہ ہم سے مذاق بھی کر سکتے ہیں، رائٹ. تو وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، وہ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. تو اب آپ ان کے بارے میں سوچیں اور ان کو ڈرا کر لیں یا پھر ان کے نام لکھ لیں. اب آپ دوبارہ سے ویڈیو کو پاز کرنے کے بعد آپ نے پھر سے سٹارٹ کیا ہوگا. اب ہم ان پسندیدہ لوگوں کے بارے میں سمجھیں گے. میرے پسندیدہ لوگوں کو سمجھنا یعنی انہیں میرے پسندیدہ بنانے کی وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ میرے لیے خاص ہیں. تو یہاں پر آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو کیوں پسند کرتے ہیں، ان میں کون سی خاص بات ہے. یہاں پر کچھ 6 وجوہات ریزنز دی گئی ہیں. آپ کو ان میں سے آپ کو ایک وجہ بھی تلاش کر سکتے ہیں، 3 وجوہات بھی منتخب کر سکتے ہیں. جو آپشنز آپ کو دی گئی ہیں نا ABCDEF، پہلی آپشن میں پڑھ دیتی ہوں. وہ ہمیشہ میرے لیے موجود ہیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کچھ بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، رائٹ، تو وہاں پر ہمیشہ میرے لیے ہوتے ہیں. وہ میری بات سننے کے لیے موجود ہوتے ہیں، چلے نہیں جاتے مجھے چھوڑ کر. B، وہ مجھے ہنساتے ہیں. C، وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ اس وقت مجھے غصہ کیوں آیا ہوا ہے، اس وقت مجھے نیند آئی ہوئی ہے اور اس وقت میں کیوں تھکا ہوا ہوں، اس وقت مجھے یہ چیز نہیں چاہیے ہے. D، وہ مہربان اور دیکھ بھال کرنے والے ہیں، یعنی وہ میرا خیال رکھتے ہیں. E، وہ مجھے بہتر بنانے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ مجھے بہتر اور کامیاب بنانے کی ترغیب دیتے ہیں. یا پھر F میں آپ کوئی اور وجہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اب آپ سوچیں گے، اگر آپ نے لکھا ہے کہ میری امی ہیں میری فیوریٹ پرسن، میری سب سے مجھے جو پسند ہے، تو وہ ہمیشہ ہو سکتا ہے اپنے آپشن A لی ہو کہ ہمیشہ میری وہاں پہ موجود رہتی ہیں جب میں اداس ہوتا ہوں، غمگین ہوتا ہوں. تو اب آپ نے یہ بھی کر لیا ہوگا. تو اب آپ 2 منٹ لیں ٹائمر لگا کر اور آپ اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں، خود سوچیں خاموشی سے کہ ہماری زندگی میں، آپ کی میری زندگی میں لوگ اتنے اہم کیوں ہوتے ہیں. یہ وجوہات آپ کی پسندیدہ جو خصوصیات کو جو ظاہر کر رہی ہیں، جیسے کسی کی مہربانی ہے، کوئی سمجھداری ہے، کسی کو مذاق پسند ہے، تو یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے. تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ جب آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو سمجھتے ہیں اور ان کو ان کی پسندیدہ خصوصیات کو جانتے ہیں، تو آپ یہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں میں کون سی اچھی چیزوں کو یا خصوصیات کو کی قدر کرتے ہیں. آپ کو کون سی دوسروں کی اچھی چیزیں لگتی ہیں، ان کی مہربانی اچھی لگتی ہے، وہ آپ کو سمجھتے ہیں وہ اچھی لگتی ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا چیز خوشی دیتی ہے، تو اس سے آپ کو بہترین انسان بننے میں مدد ملے گی. تو یاد رکھیں، جب بھی آپ اپنے جرنل کا کوئی صفحہ پور کرتے ہیں یا خود سے اپنی نوٹ بک پہ اس کو دیکھ کر لکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں مزید جان رہے ہیں. چاہے آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کے بارے میں، ان کی طاقتوں، یا پھر آگے اور بھی جو صفحے آئیں گے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. یاد رکھیں، آخر میں یہ آپ کی ذاتی سپیس ہے، اس میں ایماندار رہیں، صحیح جواب لکھیں. اپنے خیالات جس کے ساتھ آپ کا دل چاہ رہا ہے، اپنے کسی دوست کے ساتھ، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی استاد کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں. تو آپ اپنے آپ کو جاننے کے سفر پر ہیں اور یہ ایک بہت خاص بات ہے. ہم کل پھر ملیں گے دعا کے ساتھ کہ اللہ اس کو ہم میرے آپ کے لیے فائدے والا بنائے.